الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ عزیزو اور دوستو، آج کا جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے وہ ہے آج کے عالمی حالات میں ایک مسلمان نوجوان کا کردار۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارے دینی نقطہ نگاہ سے نوجوان کوئی علیحدہ کیٹیگری نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے یا تو بچہ ہے جو غیر عاقل ہے اور یا مرد ہے کہ جو عاقل ہے۔ پھر عاقل و بالغ ہو جانے کے بعد نوجوان اور بوڑھے کی کوئی باقاعدہ شرعی تقسیم نہیں ہے۔ البتہ چونکہ آپ نے موضوع یہ دیا تھا تو میں نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں قرآن مجید سے رہنمائی ڈالی ہے اس کی روشنی میں میں نے آج جس آیت کا انتخاب کیا ہے آپ حضرات کے لیے وہ سورۃ الحدید کے 3 رکوع کی پہلی آیت ہے، جس میں انسان کی 5 سٹیجز کا ذکر ہے۔ فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یاد رکھو، جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل، تماشا، زیب و زینت، تفاخر اور ایک دوسرے سے مال و اولاد میں کثرت حاصل کرنے کا نام ہے۔ فی الآخرت، اس دنیا کے بعد آخرت میں عذاب شدید، یا تو ایک سخت عذاب سے پالا پڑے گا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش ملے گی اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہونے کا اعلان کرے گا، رضوان، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے۔ یہاں جو 5 سٹیجز بیان ہوئی ہیں یہ ہر انسان، ہر مرد ان سٹیجز میں سے گزرتا ہے۔ پہلی سٹیج ہے کھیل، یہ لڑکپن ہے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے انسان جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے اور کھیل ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ لہو کی سٹیج میں آتا ہے، اسی سے الہا بنا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کیے رکھا۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تماشا، اور جدید ترجمہ آج کے محاورے کا کروں تو وہ فن کی زندگی ہے۔ ان دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں پی ٹی وی پر ایک خاکہ چلا کرتا تھا کہ 2 بچے آپس میں لڑے گلی میں، تو ایک کا کرتا پھٹ گیا اور پٹائی بھی اس کی ہوئی، وہ روتا ہوا گھر آیا۔ اس کی ماں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے مارا ہے۔ وہ ماں اس کے گھر چلی گئی اور دونوں مائیں آپس میں لڑنے لگی۔ اتنے میں ادھر کا باپ بھی پیچھے چلا گیا، ادھر کا باپ بھی گھر آ گیا، وہ بھی آپس میں لڑنے لگے۔ ان دا مین ٹائم دونوں بچے ایک ہی سائیکل پر بیٹھے ہوئے بڑے ہنس سے مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو مطلب کیا تھا کہ بچے کا جو اصل ہے وہ کیا ہے، کھیل۔ یہی بچہ جب ٹین ایج میں داخل ہونے کے بعد، یعنی مڈل آف دا ٹین ایج کراس کرتا ہے، اور سمجھیے کہ آج کے دور میں وہ کالج میں آ جاتا ہے، پھر یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے۔ اب وہی بچہ اتنا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ کالج میں، یونیورسٹی میں کسی نے صرف اسے ٹونٹ کیا، مارا نہیں، ٹونٹ کیا، تو وہ اسی سے بڑا اثر لیتا ہے، اور ہاسٹل میں آ کر بھی اسے چین نہیں آتا، پریشان ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس نام سے کیوں پکارا، اس نے مجھے ٹونٹ کیوں کیا، اس نے مذاق کیوں اڑایا۔ اور پھر یہ بات جب وہ اس کو اپنے ذہن میں پکاتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ انفلیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اسے سکون کے تلاش کے لیے کوئی تماشا جو ہے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے، فن۔ یہ فن کے ہے سارا کا سارا۔ یہ کیا ہے، یعنی اپنے ذہن کو جو اس کا سیریس پہلو ہے اس سے نکال کر اسے وہ سنجیدگی بھلانا۔ کوئی جو ہے اس کے لیے پھر ڈرگس کا سہارا لیتا ہے، کوئی اس کے لیے اونچی آواز میں میوزک سنتا ہے تاکہ وہ خیال جو ہے کم سے کم اس کا وہ اس بات سے ہٹ جائے اور اسے وہ جو کوفت ہو رہی ہے اس ٹونٹ کی وہ ختم ہو جائے۔ کوئی جو ہے وہ مووی دیکھتا ہے، کوئی اور حرکت کرتا ہے انجوائمنٹ کے لیے۔ یعنی انجوائمنٹ تو اس کا صرف ایک پہلو ہے، لیکن اصل میں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو اسٹیج پر کیوں ان سب چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنا غم بھلانا چاہتا ہے۔ وہ غم کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اس کی میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے کہ وہ ٹونٹ سے گھبرا رہا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی کا عشق جو ہے وہ لگ گیا ہو
اور اب وہ چین نہ پا رہا ہو تو اب اس کے لیے بھی وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کرتا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ فن کی سٹیج ہے. اس کے بعد تیسری سٹیج جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ زینت ہے. زینت کے معنی ہوتا ہے کشش، یعنی انسان کا دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرنا. اچھا، اب ان دونوں سٹیجز کا بھی ایک کمپیریزن ہے. یہ سٹیج اصل میں کیا ہے کہ جب انسان یعنی یوں سمجھیے کہ لیٹ 20s سے نکل کر اب اگلی سٹیج میں داخل ہوتا ہے، یعنی 25 سال 27 سال اس میں تعلیم اس کی مکمل ہو گئی، اب وہ پروفیشنل لائف میں آ رہا ہے. ان کا بھی بڑا دلچسپ کمپیریزن ہے کہ وہی نوجوان کہ جو اب گھر سے نکلتے ہوئے 3 اینگل سے اپنے سامنے مرر میں سے دیکھتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں 3 پیس سوٹ پہن کر. یہی نوجوان جب ہاسٹل میں تھا تو اس کا ہاسٹل کا کمرہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے کم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اب اس سٹیج پر اس کو پھٹی ہوئی اور میلی جین پہن کے مزہ آتا تھا. اب یہی وہ نوجوان ہے کہ جو 3 پیس سوٹ پہن کے بھی بار بار جو ہے اپنے آپ کو ادھر ادھر سے دیکھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کمپیریزن کی سٹیجز ہیں. پھر چوتھی سٹیج جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ تفاخر کی سٹیج ہے. تفاخر کہتے ہیں ایک دوسرے پر فخر کرنا، کہ جب انسان اپنے پروفیشن میں سیٹ ہو جاتا ہے تو ہر انسان اس سٹیج میں سے گزرتا ہے. آپ بھی انشاءاللہ گزریں گے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ جیسا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اگر آپ پروفیسر ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جیسا لیکچر کوئی نہیں دے سکتا. اگر آپ سے ویٹرینیرین ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جیسا ڈائگنوسس کوئی نہیں کر سکتا. یا اگر آپ ویٹرنری سرجن ہیں آپ جیسی سرجری کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ ایگریکلچر کے شعبے میں ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسکل عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ ایسی دلچسپ سٹیج ہے کہ ایسا شخص بھی جسے کوئی دنیا میں پذیرائی نہ ہوئی ہو وہ بھی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ آدمی تو بڑا کام کا تھا لیکن لوگوں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی. تو قرآن مجید کی ہر بات جو ہے وہ پوری پرفیکٹ ہوتی ہے، اس میں کہیں آپ کو کمی نظر نہیں آتی. تو یہ سٹیج تفاخر کی سٹیج ہے. اور پھر لیٹ ایج جو ہے وہ سٹیج ہے تکاثر کی، مال و اولاد کی کثرت. یعنی وہی شخص کے جو 40s میں اپنے کمالات کا ذکر کرتا تھا تو میں نے یہ کر دیا اور میں نے ایسا کر دیا اور میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، اب وہ جب 50 کراس کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میں وہ نہیں رہا. اب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو اپنے بچوں کے تذکرے کرے گا. میرا جی ماشاءاللہ بڑا پتر MBBS سے داخل ہو گیا، دوسرا جڑا ہے جو CSS کر گیا. جی اب کیا ہے وہ اب اپنے سے اولاد کی طرف وہ بات منتقل ہو رہی ہے اور پھر بیٹوں سے بڑھ کر بات پوتوں کے تذکرے نواسوں کے تذکرے میں چلی جاتی ہے. تو اصل میں آپ کی یہ سٹیج جس سٹیج پہ اب آپ ہیں پہلے آپ اس کو پہچانیں کہ آپ کے سٹیج پر ہیں. تو یہ اصل میں فن کی سٹیج ہے. اس میں جو اصل ضرورت ہے ایک نوجوان کو وہ کیا ہے کہ وہ اس فن کے اندر گرفتار نہ ہونے پائے. یعنی اس کا جو نیچر ہے وہ سینسٹیو نہ ہو اتنا زیادہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انوالو ہو جائے. بس اگر وہ اس سٹیج میں اپنے آپ کو اس میں سے گزار کے نکل جائے تو یہ گویا اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. غصے میں نہ آئے، کسی کی محبت میں گرفتار نہ ہو اور کسی کے ٹونٹ کو، کسی کے طنز کو، کسی کے مذاق کو وہ لائٹلی لے، اس کو سیریسلی نہ لے. اگر وہ اس سٹیج میں سے گزر گیا تو اس کی اچھی عادات جو ہیں وہ پکی ہو جائیں گی کہ پھر وہ ایک بہترین انسان بن جائے گا کہ جو ہائیلی پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. جو نوجوان اس سٹیج پر فن میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے یا اپنے غم کو بھلاتے بھلاتے وہ کسی اور فن کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈبو لے، ڈرگ کا عادی ہو جائے، میوزک کا دلدادہ ہو جائے، موویز دیکھنا کا عادی ہو جائے، تو پھر وہ بڑی سٹیج میں جا کر کبھی محسوس بھی کرتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ عادات اس کی ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. یہ تو ہو گیا ایک آسپیکٹ نوجوان کی تعریف. پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو پھر آپ جو ہیں وہ دوسرے حصے کو سمجھ سکیں گے کہ عالمی حالات میں، آج کے عالمی حالات میں ایک مسلمان نوجوان کا کردار کیا ہے. اب ذرا عالمی حالات کا جائزہ لیں کہ آج ہم عالمی سطح پر کن حالات میں سے گزر رہے ہیں. تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اللہ کا دین اس دنیا میں جزیرہ نما عرب کی حد تک غالب ہو گیا، اور پھر صحابہ کرام کے دور میں خلافت راشدہ کے دوران یہ دین عرب سے باہر نکلا اور ادھر ایران مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف مصر یہ جو ہے اسلام کے زیر نگیں آ گئے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں انحطاط آیا. جہاں تک تعلق ہے ہمارے خطہ کا یعنی ہندوستان پاکستان کا، پاک و ہند کا، تو اس میں اسلام کا پہلا تعارف جو ہے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوا. وہ بھی کون تھے؟ ایک نوجوان تھے. محمد بن قاسم 17 سال کے نوجوان، صلاح الدین ایوبی 17-18 سال کے نوجوان، طارق بن زیاد وہ بھی اسی ایج کے مسلمان. یعنی ینگ ایج کے مسلمانوں نے اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھا اور بڑی بڑی افواج کو کمانڈ کیا. یعنی کوئی شخص اگر اپنے جذبات ہی پر قابو نہیں رکھتا
غصہ اس کو بہت زیادہ آتا ہے، یا وہ چھوٹی سی چیز دیکھ کر اسی پر فریفتہ ہو جاتا ہے، تو از گڈ فار نتھنگ۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھیں اور اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ آپ نے اپنی خواہشات کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ تو پھر کچھ عجب نہیں کہ آپ میں سے ہی کچھ نوجوان امت مسلمہ کے امام بن جائیں، لیکن اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ آپ فن کی اسٹیج میں فن کے دل دادا نہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کو وہاں تک پہنچایا۔ پھر تیسرا کردار جو سامنے آیا مسلمانوں کا بہت اہم کردار، یعنی وہ علاقے کے جو صحابہ کرام کے زیر اثر اسلام سے متعارف ہوئے تھے، پھر صوفیاء کرام کا ایک کردار آیا ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ بدقسمتی سے یعنی ماضی قریب میں کچھ ایسی ہوا چلی ہے کہ صوفیاء کرام کی، ظاہر ہے سب کے سب انسان تھے، سب میں کمزوریاں تھیں، پرفیکٹ تو کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان کی کمزوریوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ ہم ان کا احسان بھول گئے۔ یعنی آج کی اس محفل میں سوائے ان کے کہ جن کے آباء و اجداد سعودی عرب سے مائیگریٹ ہو کر آئے کہ وہ قریشی یا ہاشمی تھے، باقی سب کے سب میں اور آپ کون ہیں؟ بقول علامہ اقبال کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود۔ یعنی صوفیاء کرام کو ان کے مرشد نے حکم دیا کہ تم فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ، اس نے وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا اور وہاں ایک اسلام کا چراغ روشن کر دیا۔ انہوں نے وہاں پر کوئی لیکچر نہیں دیے، کیا کیا انہوں نے؟ اسلام کا ایک عجیب تعارف کروایا۔ وہ تعارف کیا تھا کہ ایک انسان اسی گوشت پوست کے ساتھ، انہی خواہشات کے ساتھ، انہی کمزوریوں کے ساتھ وہ اس دنیا سے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ ان کی خانقاہوں میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جاتے ہوئے انہیں اشرفیوں کی تھیلی پیش کی اور انہیں بادشاہ کے منہ پر دے ماری، لے جا اس کو۔ اور جو کلاس کا واقعہ ہے اس سلسلے میں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی دیندار لوگوں کی قدر کرتے تھے، خود بھی ایک دیندار آدمی تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ جی فلاں علاقے میں کوئی بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، دنیا کی کوئی رغبت ان میں نہیں ہے، تو انہیں شوق پیدا ہوا تو وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے بھی اشرفی کی تھیلی پیش کی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ دنیا کی دولت، دنیا کا مال و دولت آپ کو مبارک ہو، ہم تو یہاں پر دین کے خادم ہیں۔ وہ اورنگزیب وہاں سے اٹھ کے آ گئے اور واپس جہاں انہوں نے اپنا ٹیمپرری کیمپ بنایا تھا اس میں آئے تو وہ فقیر جو تھا، درویش جو تھا، وہ بزرگ جو تھے، وہ بھی اٹھ کے وہاں چلے آئے، کہا السلام علیکم۔ اصل میں کیا تھا کہ کئی سال پہلے ان کے پاس ایک بہروپیہ آیا تھا، تو اورنگزیب نے ان کو پہچان لیا، اس بہروپیے کو، نام تو میں اس وقت دوں گا۔ چلا گیا بہروپیہ۔ کئی سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، وہ وہی بہروپیہ تھا جس نے صوفی کا روپ دھارا تھا، تو بادشاہ نے اس کو بہت انعام دیا اورنگزیب عالمگیر نے، اور ساتھ ہی اس سے ایک سوال کیا کہ یہ انعام جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کے تو تم حقدار تھے ہی تھے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے وہ اشرفیوں کی تھیلی کیوں واپس کر دی تھی؟ تو اس بہروپیے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اس وقت جو بہروپ دھارا تھا وہ ان لوگوں کا بہروپ تھا کہ جو دنیا سے کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ اگر میں آپ سے وہ اشرفیوں کی تھیلی وصول کر لیتا تو ان کے عزت پر حرف آ جاتا کہ اب یہ اللہ والے بھی دنیا دار ہو گئے۔ تو مجھے یہ گوارا نہیں تھا، مجھے بھی معلوم تھا کہ میں وہ انعام حاصل کر کے بھی، وہ اشرفیوں کی تھیلی حاصل لے کر بھی میں آپ کے انعام کا حقدار تھا، لیکن میں ان کی عزت کو کوئی بٹا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ تو وہ صوفیاء کرام کہ دیکھیے فگرز، ہندوستان کے جو بڑے بڑے نام ہیں بزرگوں کے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فگر لاکھوں میں ہے کہ لاکھوں ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو کیا ہے، وہ ایک کردار ہے کہ آج انہی بزرگوں کی بدولت میں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوائیں۔ ہندوستان میں بڑی کوششیں ہوئی ہیں اسلام کا راستہ روکنے کے لیے۔ ایک بہت بڑی کوشش جو ہے وہ سکھ مذہب ہے۔ سکھ مذہب کیا ہے کہ جب کثیر تعداد میں مسلمان صوفیاء کے ہاتھوں ہندو مسلمان ہونے لگے تو ہندو مت کو تشویش ہوئی اور وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ چکر کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ ہمارے اندر جو بت پرستی ہے یہ ہماری ایک ویکنیس کو ظاہر کرتی ہے اور لوگ ہمارے مذہب سے متنفر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک توحیدی ورژن نکالا ہندو مت کا، اور وہ سکھ مذہب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سکھ جو ہیں وہ موحد ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو رب ہی کہتے ہیں، جو قرآن مجید کا لفظ ہے۔ کبھی سنے نا آپ کے پنجابی میں، بس رب دی شان ہے جی، بس رب نے اس طرح کیتا جی، تو ربی کو وہ ربی کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا، توحیدی ورژن تھا اس کا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی اور انگریز آ گیا۔ بدقسمتی سے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہندوستان کی تاریخ پڑھائی جاتی تھی،
اب انہوں نے غائب کر دیا وہاں سے. انگریز آ گیا. کس طرح آیا؟ جیسے آج جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے سے ویسٹ جو ہے وہ آج ہمارے اندر وہ پنجے گاڑ رہا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے ہم میں سے کسی کو جس کو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل جائے تو وہ کتنا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ میں گورے کا غلام ہو گیا ہوں. اور کسی پاکستانی سرمایہ دار کے پاس نوکری ملے تو وہ تنگی محسوس کرتا ہے کہ نہیں یار چنگی نوکری نہیں لگی. یہ ٹھیک ہے کہ وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور آپ کو خون بھی چوستا ہے ساتھ، لیکن بہرحال ہم میں سے ہر شخص اس کو خوشی محسوس کرتا ہے. عالمی حالات اس وقت کیا ہیں؟ پہلے دنیا میں رائج تھی ملوکیت، وقت نہیں ہے، بہرحال آپ کے پاس وسائل ہیں. علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ضرور پڑھیے. علامہ اقبال نے اس میں کئی سو سالہ تاریخ جو ہے اس کو سم اپ کیا ہے. وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے کیا؟ جیسے کسی بھی ادارے کی جو مجلس شورا ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو صدر مجلس ہوتا ہے وہ اوپن کرتا ہے گفتگو کو اور کہتا ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں اپنا سٹاک ٹیکنگ کے لیے اور آئندہ کی منصوبہ بندی کے لیے. اس کے بعد جو اس کے دائیں طرف بیٹھا ہوا سیکریٹری ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کا، وہ رپورٹ پیش کرتا ہے اور وہ رپورٹ عام طور پر سب اچھا کی رپورٹ ہوتی ہے، وی آر ڈوئنگ ویری ویل. اس پر جو الیکٹڈ ممبر ہے یعنی دوسرا مشیر وہ اس پر اعتراض کرتا ہے پاگل نہ ہوئے تو. یعنی پہلے مشیر کا سارا حاصل کیا ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹینٹیکلز معاشرے میں جمائے ہیں، گاڑے ہیں ملوکیت کے ذریعے سے، وہ ٹینٹیکلز جو ہیں وہ ہمارے بڑے مضبوط ہیں اور ہم نے کچھ لوگوں کو غلام بنا دیا ہے اور کچھ کو ہم نے مالک بنا دیا ہے اور جاگیرداری اور بادشاہی نظام کے ذریعے سے ہم نوع انسانی کو پوری طرح کیپچر کیے ہوئے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ جو دوسرا مشیر ہے الیکٹڈ ممبر وہ اعتراض کرتا ہوں اب دنیا میں ملوکیت ہے کہاں، اب تو جمہوریت آ گئی ہے. تو پہلا مشیر اس کو پلٹ کے جواب دیتا ہے، ریبٹل کرتا ہے کہ ہوں مگر میری جہانگیری بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو اس سے کیا خطر، کہ یہ بادشاہت ہی کا ایک کیموفلاج ورژن ہے. یہ ہے اصل میں وہ بادشاہت ہی، سرمایہ داری ہی ہے، لیکن ہم نے اس پر پردہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے جمہوریت کا. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ یعنی اب وہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں جو بڑے ہیں وہی رول کرتے ہیں جب ڈیموکریسی کے اندر بھی، لیکن کیا ہے کہ اس کے جو کیموفلاج اتنا کیا ہوا ہم نے کہ ایک عام آدمی محسوس کرتا ہے کہ شاید وہ حکومت میں آ گیا ہے یا اس کو حکومت مل گئی ہے یا وہ بادشاہ بن گیا. ایسا نہیں ہوا. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نہ کر. کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہے جس کی نظر. کہ بادشاہ کے دربار میں کیا ہوتا تھا؟ تاوان اور وہ خراج وصول کرنے کا سارا سسٹم جو تھا، لگان وصول کرنے کا، وہی اس کا تھا کہ سارے جاگیردار جو ہیں وہ خون پسینہ جو ہے وہ کسان کا اکٹھا کر کے وہ بادشاہ کو دیتے تھے اور بادشاہ جو ہے وہ اس پہ فوجیں بناتا تھا اور اپنی حکومتیں قائم کرتا تھا. تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اور کاروبار شہر کی حقیقت، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے. یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، اوپر بیٹھے ہوئے کو آپ سلطان یا بادشاہ کہہ لیں یا صدر کہہ لیں، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. یعنی جیسے بادشاہ کے دربار میں لگان اور خراج کا حساب کیا جاتا تھا، تو جو اسمبلی جو ہوتی ہے، پارلیمنٹ جو ہوتی ہے، اس کا بھی سب سے امپورٹنٹ سیشن کون سا ہوتا ہے؟ بجٹ سیشن. اور بجٹ سیشن کیا ہوتا ہے کہ ریونیو کہاں کہاں سے اکٹھا کرنا ہے، کہاں کہاں ٹیکس لگانا ہے. یہی ہوتا ہے نا بجٹ کا مقصد، کہ یہ تھوڑا سا کم کرنا ہے اور ادھر سے یہ ٹیکس جو ہے بڑھا دینا ہے، اس کو تھوڑی سی کمی کرنی ہے ادھر سے وہ بڑھا دینا ہے. تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار، مجلس ملت مینس پارلیمنٹ، یا پرویز کا دربار بادشاہ کا دربار ہو، وہ کیا ہے کہ ہم نے ٹیکس کیسے اکٹھا کرنا ہے اور خراج کیسے وصول کرنا ہے. اس کے بعد کمیونزم آ گئی. یعنی تیسرا مشیر جا کر جو ہے وہ اعتراض ہٹاتا ہے، اسی پہلے مشیر کو کنڈیم کرتا ہے کہ کہاں کی باتیں کر رہے ہو، کہاں کی جمہوریت اور کہاں کی کیا. اب تو دنیا میں کمیونزم آ گئی ہے کہ کب ڈرا کمیونزم آ گئی دنیا میں. اور بڑا خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کیا ہے کارل مارکس کو کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. کہ وہ یہودی فتنہ گر یعنی کارل مارکس، اور اسی میں انہوں نے ایک شعر میں کہا ہے
کہ وہ نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعوے دار تو نہیں تھا، لیکن جیسے رسول کتاب لے کے آتا ہے وہ بھی اپنی بغل میں کتاب لے کے آیا تھا، داس کیپٹل۔ اور اس نے کیا کیا ہے، اور پھر اس تیسرے مشیر نے جو نقشہ کھینچا اس کا کہ ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ قبا سمجھتے ہیں نا، یہ جو گاؤن ہوتا ہے نا، جس کو عربی میں قبا کہتے ہیں۔ علماء کی وہ جو گاؤن پہنتے ہیں اس کو عام طور پر اردو میں قبا کہہ دیتے ہیں، وہ قبا نہیں ہے، وہ قبا ہے، تو ان کا گاؤن ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ یعنی سارے بڑے بڑے عالم جو ہیں، عیسائیوں کے بھی گاؤن پہنتے تھے، پادری جب بھی آتا ہے وہ اپنا چرچ کے اندر سروس کے لیے تو وہ گاؤن پہن کے آتا ہے، تو تمام جتنے بڑے بڑے گاؤنز ہیں وہ سب تار تار ہو رہے ہیں اس کے جنون سے۔ اور اب کوئی سننے کو تیار نہیں ہے مذہبی لوگوں کی باتیں، سب کے سب جو ہیں وہ کارل مارکس کے دل دادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کمیونزم جو ہے وہ دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا مشیر کہتا ہے کہ کوئی سمجھا کر گلاں تو یہ دیکھو ہم نے پھر یورپ کے اندر جو مونارکی تھی، بادشاہت، اس کو رواج دیا ہے۔ میسیڈونی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ دیکھو کیسا زبردست ہے، کہ وہ بڑا زوردار مقرر ہے، اور اپنے خطبے سے وہ لوگوں کو جھٹ میں رلا دیتا ہے اور جھٹ میں ہنسا دیتا ہے، اور کس طرح اس کو لوگوں کے جذبات کے اوپر پورا کنٹرول حاصل ہے، تو یہ بڑا پازیٹیو ہے۔ پانچواں مشیر جو ہے اس کو کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ یعنی سیاست کا کھیل جو ہے یہ کیا ہے کہ پبلک میں آؤ تو وہاں ایک دوسرے کے خلاف بولو، اور گھر میں جاؤ تو مل کے دعوتیں اڑاؤ۔ یہ سارے ہمارے سیاستدان کیا ہیں؟ تو وہ پانچواں مشیر کہتا ہے کہ میں اس کی عاقبت بینی کا قائل نہیں، وہ سیاںا نہیں ہے، وہ تو بے وقوف ہے، کہ جس نے فرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب، ایسا نہیں اس کو کرنا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ پردہ رکھنا چاہیے تھا۔ اور پھر پانچواں مشیر جو ہے وہ ابلیس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سر، اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں اور ہمارے لیے بڑے پرابلمز پیدا ہو گئی ہیں، لیکن ایز لانگ ایز آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابلیس جو آخری خطبہ دیتا ہے وہ پڑھنے والا ہے، وہ اصل میں اس پوری نظم کا حاصل ہے، کہ وہ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو۔ کہ یہ آپ نے تو خیر وہ دیکھے نہیں ہیں، کمیونسٹ ورکرز، میلے کپڑے، اور اس کے پاس ایک بیگ ہے، اس پہ کمیونسٹ لٹریچر ہے۔ اب وہ کمیونسٹ لٹریچر لے کر گلی گلی پھرتا تھا، بال جو ہے وہ ان میں کنگین بھی پھیری ہوئی، میلے کپڑے ہیں، لیکن وہ گھر در جا کر لٹریچر دیتا تھا اور کمیونزم کی تبلیغ کرتا تھا۔ تو اس پر ابلیس کہتا ہے، کہلواتا ہے، علامہ اقبال نے کہلوایا ابلیس کی زبان سے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو۔ یہ بھوکے ننگے جو ہیں، معاش کے مارے ہوئے، وہ کمیونسٹ ہو گئے ہیں، ان کے پاس کچھ سٹرونگ بیس نہیں ہے۔ اور پھر ابلیس کہتا ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ مجھے کمیونزم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی وہ کمیونزم جس سے تیسرے مشیر کی زبانی علامہ اقبال نے کہلایا تھا کہ کانپتے ہیں مرغزاروں کوہ سارو جوئے بار، یعنی جو روس سے چلا یہ سیلاب کمیونزم کا، اور پورا مشرقی یورپ ذرا آپ اپنے ذہن میں لائیے گا، وہ سارا وہ کمیونسٹ ہو گیا۔ اب پورا مغرب جو تھا وہ اس کے مقابلے میں کانپ رہا تھا کہ آیا کہ آیا، آیا کہ آیا، آیا کہ آیا۔ خوبصورت نقشہ اس کا کہ کانپتے ہیں کو سارو مرغزارو جوئے بار۔ اس میں کیا ہوا، ابلیس کہہ رہا ہے کہ ہے خطر مجھ کو کوئی اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اور وہ امت جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا، نوجوان کو مخاطب کر کے، کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کا انتقال 1938 میں ہوا ہے، اور یہ افغان وار، یہ سارا جو جنگ ہے وہ بعد میں ہوئی ہے۔ علامہ اقبال افغان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ تو کیا ہوا، یعنی جو ویسٹ میں گیا تھا سیلاب، اب وہ ایسٹ کی طرف بڑھا، جنوب ایسٹ کی طرف، تو کیا ہوا، روس نے افغانستان پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ ذہن میں نا، اب وقت زیادہ نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں، تو میں آپ کو ایک بڑا طائرانہ سا نقشہ آپ کو دکھا رہا ہوں تاریخ کا، کہ افغانستان پر حملہ آور ہو گیا۔ اب افغانستان وہ ملک ہے کہ جس نے کبھی فورن انویژن کو قبول نہیں کیا۔ جب مارگریٹ تھیچر پرائم منسٹر تھیں برطانیہ کی، تو ایک مرتبہ پاکستان آئیں، تو انہوں نے
افغان ریفیوجیز کیمپ جو تھا اس میں خطاب کیا تھا، اور اس نے رشیا کو خطاب کر کے کہا تھا کہ افغانستان پر حملہ کر کے وی لرنٹ اے لیسن اینڈ یو ٹو وڈ لرن اے لیسن. اور ویسٹ نے یعنی مسلمانوں کا سہارا لے کر کہ افغانستان جو ہے ان میں جو اپنی روایات ہیں اسلام کی وہ بڑی گہری ہیں، اور لڑنا بھرنا ان کی فطرت کے اندر ہے. ان کا بچہ بھی کلاشنکوف سے کھیلتا ہے آج بھی، ہے نا. ہمارا جو ہے وہ کسی گھر میں پسٹل ہو تو بھی سارے گھر کو اس بھی تشویش ہی ہوتی ہے کہ بچہ اپنے آپ کو مار نہ لوے. ان کے یہاں کیا ہے کہ بچہ جو ہے کلاشنکوف سے کھیلتا ہے، ان کا کلچر ہے. لہٰذا ویسٹ نے اس کو غنیمت جانا اور پاکستان نے سپورٹ دی، اور پاکستان کو بیس بنا کر ویسٹ نے کمیونزم کو افغانستان سے نکال دیا. اور جب ایک دفعہ کمیونزم کے پاؤں اکھڑے اس کے بعد کیا ہوا، یو ایس ایس آر بالکل پارا پارا ہو گیا، اور کمیونزم کو گویا ویسٹ نے جنازہ نکال دیا. وہاں کیا اس کے بعد کیا ہوا، وہی بات جو علامہ اقبال نے کہی تھی. یہ سن 1936 کی نظم ہے، آپ دیکھیں گے ارمغان حجاز میں یہ پہلی اردو حصے کی نظم ہے، اس پر لکھا ہوا ہے سن 1936. اس کو ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمہ اللہ امت مسلمہ کے نام علامہ اقبال کا آخری پیغام قرار دیتے ہیں ابلیس کی مجلس شورا کو. اس وقت علامہ اقبال یہ باتیں کہہ گئے کہ ہے یعنی گویا شیطان جو ہے ویسٹ سوچ رہا ہے اس بات کو کہ مجھے خطرہ ان سے نہیں ہے، مجھے خطرہ اس سے ہے کہ جس کی خاکستر میں اب تک شرارے آرزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. باطن ایام ایک ہے نا ہسٹری ایام، ایک ہے باطن ایام یعنی ہسٹری کا فلسفہ کہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جو قوموں کو اٹھاتے ہیں، وہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جو قوموں کو گراتے ہیں. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. مصداقیت فتنہ پردہ نہیں، مصداقیت فتنہ پردہ نہیں، اسلام ہے. کیا مطلب؟ آپ دیکھیں اوریا مقبول جان صاحب کے کالم اگر آپ پڑھتے ہیں وقتاً فوقتاً تو وہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ویسٹ نے پورے 600 سال جو ہیں مسلم ہسٹری میں جس نے یورپ میں باقاعدہ حکومت کی ہے، یہ ان کو ڈارک قرار دے کر ان کا کوئی ذکر نہیں کرتے کہ کیا کیا. دوسری طرف کیا ہوا، علم کا رجحان اور ریسرچ کے نام سے انہوں نے ایک ڈرامہ جو ہے وہ کھڑا کیا، اور اکثر و بیشتر یہ ریسرچ جو ہے آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے. جب ان کے مفادات کے خلاف کوئی پیپر آتا ہے، ابھی حال ہی میں کل ہی کی بات ہے، شاید واٹس ایپ پر آپ کے پاس بھی آیا ہوگا کہ وہ کسی نے ریسرچ کی ہے برائلر پر، یہودی نے یعنی تل ابیب یونیورسٹی میں، اور اس نے کہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو فارمولہ ہے جینیٹیکلی وہ پیٹرن جو ہے وہ سور کا پیٹرن ہے. تو وہ جو سائنٹسٹ تھا پروفیسر تل ابیب یونیورسٹی کا وہ غائب ہو گیا، اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. اس کی بیوی نے واویلا کیا ہے کہ میرا پتہ لگایا جائے، اور اس نے شک کا اظہار کیا ہے کہ وہ جو اس نے ریسرچ کی تھی اسی کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن کب تک چھپائیں گے؟ یعنی ویسٹرن یونیورسٹیوں میں جو ریسرچ ہوگی، جتنے بھی آپ کے ملنے والے، کل کو آپ انشاءاللہ خود بھی جائیں گے تو آپ پر 14 طبق بات روشن ہوگی. آپ ان سے پوچھیے کہ وہ ریسرچ جو ہے واقعتاً ٹرو ریسرچ ہوتی ہے؟ تو معلوم ہوگا کہ نہیں. جب ان کے مفادات کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو پھر وہ سپروائزر جو ہے کبھی کلیئر ہی نہیں کرتا. میرے بیٹے کا دوست وہ لاہور یونیورسٹی میں تھے، تو لاہور یونیورسٹی کا ڈسپیوٹ ہو گیا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ساتھ، ریکگنائزیشن کا جھگڑا بڑھ گیا، تو کچھ عرصے کے لیے ان کی تعلیم جو تھی رک گئی، تو کچھ لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو ایک دوست ان کا چلا گیا برطانیہ میں کینسر ریسرچ میں. اب کینسر ریسرچ میں اینڈومیٹریم کینسر جو ہے بچے دانی کی کینسر جو ہوتی ہے، تو اس میں دنیا کے کئی ملکوں کا اس نے سفر کیا اور وہاں جا کے ڈیٹا کلیکٹ کیا. اس کے سلسلے میں اسرائیل بھی گیا ایک یعنی ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے. تو اس نے فائنڈنگ میں آخرکار لکھا کہ اس نے عجیب چیز دیکھی کہ ساری دنیا میں جو چیز پروموٹ ہو رہی ہے اس وقت وہ کیا ہے کہ لڑکیوں کی شادی جو ہے وہ ایک میچور ایج میں ہونی چاہیے. پہلے وہ ڈاکٹریٹ کر لیں اور پھر جب وہ بڑھاپے کی طرف ان کا قدم ہو جائے تو پھر وہ جا کر شادی کریں. لیکن اسرائیل میں لڑکیوں کی شادی جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے، یعنی تقریباً 20 سال سے پہلے ان کی شادی ہو جاتی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ یہ ان کے ہاں کینسر بالکل نہیں ہے، بریسٹ کینسر اور یہ اینڈومیٹریم کینسر جو عورتوں سے متعلق اعضاء ہیں ان کے. تو پروفیسر نہیں مانا، اس نے کہا نہیں یو کانٹ رائٹ دس. اتنی عجیب ہے. ایک اور بچی وہ ہمارے دوست ہیں لندن میں، ان کی بیٹی ہے، اس کی فائنڈنگ تھی، پروفیسر نہیں مانا، کہتے نہیں یو کانٹ رائٹ دس. اس نے وہاں جو ہاؤس آف لارڈ کا چیئرمین ہوتا ہے وہ ایک
کورٹ آف اپیل ہوتا ہے، اس کو اپیل کی، اس نے بھی فیصلہ کر دیا کہ ہاں نہیں یہ اس کی بات صحیح ہے، یہ بات لکھی جانی چاہیے، تو وہ دوبارہ یونیورسٹی میں گئی اب اس فیصلے کے بعد، تو وہ پروفیسر ریٹائر ہو چکا ہوا تھا، انہوں نے کہا اب ہمارے پاس اس لیول کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ کو سپروائز کر سکے، لہٰذا اس کو ڈگری نہیں ملی وہیں پر کام رک گیا۔ اچھا لیکن اب یہ کرتے کرتے کیا ہوگا؟ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ریسرچ ہوتے 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 کب تک روکے گی؟ لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے یہ آؤٹ ہو کر رہے گی کہ نوع انسانی پر سوشلی سب سے بڑا احسان اسلام کا ہے۔ یعنی آج یورپ میں جو ویلفیئر کا نظام قائم ہے، اس کا موجد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے اسٹیٹ کا تصور دنیا میں پولیٹیکل سائنس میں ہائیسٹ جو کانسیپٹ ہے وہ اسٹیٹ کا تصور ہے، یعنی اسٹیٹ ایک ہائر باڈی ہے، اس کے 3 آگے حصے ہیں، لیجسلیچر، جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو۔ اس کا موجد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے بادشاہت تھی نا، بادشاہی سب کچھ ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قاضی کا عہدہ بنایا، مطلب کیا ہے کہ جوڈیشری علیحدہ کر دی، اور آپ نے مجلس شورا قائم کی اور لیجسلیچر علیحدہ کر دی۔ پھر ویلفیئر کا جو نظام دنیا میں قائم ہے، روٹی کپڑا مکان، ان تمام کی ذمہ دار کیا ہے؟ اسٹیٹ۔ اس کا موجد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ، کہاں مدینہ کہاں دجلہ و فرات، کہ دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ اگر تم مینیج نہیں کر سکتے تھے تو اس جگہ بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ پھر ایکویلٹی کا تصور، اس کو جس لیول پر حضرت عمر لے کے گئے ہیں وہ ریپلیکیٹ نہیں ہو سکا آج تک، کہ مسلمان افواج نے محاصرہ کیا فلسطین کا، اور وہاں سے فصیل کے اوپر سے عیسائی پادریوں نے کہا کہ تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، کہ یہ شہر فتح ہوگا ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں جس کی یہ صفات ہے، تم میں تو وہ ہے نہیں۔ تو مسلمان افواج کے کمانڈر نے کہا کہ تو حضرت عمر کی صفات ہیں، تو ان کا خط گیا کہ یہ شہر آپ کا منتظر ہے۔ حضرت عمر نے سرکاری سفر کیا ایک سواری اور ایک خادم کے ساتھ، یعنی ایک ہی اونٹ پر زیادہ راہ بھی ہے اور ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ بھی۔ آپ نے خادم سے کہا کہ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلو گے، تو دوسری منزل پر میں پیدل چلوں گا، نکیل پکڑ کر تم اوپر سوار ہوگے۔ اور جب آخری منزل آئی تو اس خادم نے ریکویسٹ کی کہ امیر المومنین آخری منزل آ گئی ہے، اب تو آپ سوار ہو جائیں، کہ نہیں جو طے ہوا تھا اسی کے مطابق ہوگا۔ اور جب وہاں پہنچے تو اسی حال میں وہاں پر پہنچے۔ پھر آزادی رائے آج بہت بڑی شے ہے، آزادی، فری ورڈ یہی کہتا ہے نا، آزادی۔ تو آزادی کا بھی جو لیول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو دیا ہے وہ ریپلیکیٹ نہیں ہوا۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک عام بدو کہتا ہے کہ لا سما ولا طاعہ، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، رک گئے، کوئی سپاہی نہیں آیا اس بدو کو باہر نکالنے کے لیے، کوئی اسے پکڑنے کے لیے نہیں آیا، بٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو وہ بدو کھڑا ہوا، حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ تو اس کپڑے سے بنا ہے جو مال غنیمت کی چادریں آئی تھیں، ان کے ٹکڑے ملے تھے، مجھے جو پیس ملا تھا اس میں میرا کرتا نہیں بنا، آپ تو لمبے قد کے ہیں، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ وضاحت کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا، ایک ابا جی کو ملا تھا، میرے حصے سے میرا کرتا اور ان کے حصے سے ان کا کرتا نہیں بنتا تھا، لہذا میں نے اپنے حصے کا کرتا بھی ابا جی کو دے دیا، لہذا ان کا کرتا بن گیا۔ اب بدو نے کہا الان نسمع و نطیع، یس اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ تو ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اور یہ بھی کس کا کام ہوگا؟ یہ بھی آپ نوجوانوں کا کام ہے کہ جب آپ آگے جائیں تو پھر آپ ڈگری کی پرواہ نہ کریں، کوئی آپ کو ذرا موقع ملے اسلام کو ہائی لائٹ کرنے کا، ضرور ہائی لائٹ کریں۔ شاید آپ کا وہ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت اختیار کر لے اور وہ اسلام کو آگے بڑھانے کے قابل بن جائے۔ اب دنیا میں کیا ہے کہ افغان وار میں مسلمانوں ہی کی مدد سے ویسٹ نے روس کیمرزم کو شکست دی، اور اس کے بعد اندر سے وہ اسلام برآمد ہو گیا جو علامہ اقبال نے کہا تھا۔ اب پورا کا پورا ویسٹ جو ہے وہ اسلام کو دبانے کے چکروں میں ہے، بلکہ اسلام کو ختم کرنے کے چکروں میں۔ ہوا کیا کہ پچھلی صدی میں یورپ میں یہودیوں کے ساتھ معاملہ ہوا، خاص طور پر جو جرمنی میں۔ اس کے بعد یہودیوں نے، ظاہر ہے برین تو ان کے پاس تھا، انہوں نے ویسٹ میں ساری جو قانون سازی کرائی وہ کیا تھی؟ آزادی رائے کی، نسل، مذہب، زبان اور رنگ کی بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ اب اس اصول کی بنیاد پر مسلمان بھی یورپ میں پہنچ گئے اور امریکہ میں پہنچ گئے، اور مسلمانوں نے بھی وہاں پر جا کے مسجدیں بنا لی،
اور مسلمانوں نے بھی وہاں پر اسٹیبلش ہو گئے بڑے اچھے طریقے سے۔ اچھا اب کیا ہے، اب ساری کی ساری کوشش جو ہے ان تمام قوانین کو یکسر ختم بھی وہ نہیں کر سکتے، تب انہوں نے سر کو جوڑ پر پھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو نیچے دکھانا ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ انہوں نے مسلمان جتنے بھی حکمران ہیں وہ سب ان کے پٹھو ہیں۔ یہ اگر آپ بائبل کے اندر جو پہلے تو وہ 4 بائبلز ہیں نا، اس کے بعد آپ کو ملیں گے یوحنا کے مکاشفات، جون کیا اس کو ریویلیشنز کہتے ہیں، وہ آخر میں پڑھے، اس میں ذکر ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک فاحشہ عورت جو ہے، ایک جانور ہے کئی سینگوں والا بہت ہی زیادہ طاقتور، اس کے اوپر ایک فاحشہ عورت سوار ہے۔ تو اس پہ ایکسپلینیشن ڈاکٹر سارا احمد یہ دیا کرتے تھے کہ یہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ جانور ہے، درندہ، اور اس کے اوپر جو فاحشہ عورت سوار ہے وہ اسرائیل ہے، یہودی۔ اس وقت دنیا میں وہ سارا کا سارا کھیل جا ہو رہا ہے، مسلمان نوجوان، کیونکہ حکومتیں سب کی سب، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اور لیبیا ہو، مصر ہو، سب کے سب ان کے پٹھو جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا یعنی وہ نقشہ کہ جو آپ مصر میں دیکھتے تھے آج سے 50 سال پہلے کہ کوئی بڑے بڑے قاری جو ہے مصر کے آپ کو بغیر داڑھی کے ملتے ہیں، کیوں؟ وہاں ان کے فوجی جو ہیں اگر یہاں ٹریننگ لینے کے لیے آتے ہیں تو واپس جاتے ہوئے شیو کرا کے جاتے ہیں، کیوں؟ کہ ان کو وہاں پر اتنا ٹف ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب یہ 2-3 سال پہلے یہ زیادہ سلسلہ شروع ہوا تھا یہ اسلام آرمی اسکول کے بعد، تو ایک ریٹائرڈ فوجی ڈاکٹر، میجر ڈاکٹر ریٹائرڈ یہاں پر ہیں بچوں کے ڈاکٹر، انہوں نے کہا تھا کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا، یعنی ISI کے جو ان کے پرانے فوج کے ملنے والے تھے، کہ یہ سلسلہ اس حد تک جائے گا کہ ہر وہ شخص کہ جو فجر کی نماز باجماعت مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے اس کو بھی فنڈامنٹلسٹ تصور کیا جائے گا اور اس کو بھی مارا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن بہرحال ہم سب کو اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ اب اصل میں جو آپ کا سوال تھا کہ نوجوان کا کردار، نوجوان کے کردار کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کو اپنے سامنے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کون سا ہے؟ مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ مدینہ منورہ کے لوگ کاشتکار تھے۔ یہ ہمارے ہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف خاندان ہیں، پٹھان، راجپوت، جاٹ اور ڈوگر، یہ کیا ہیں؟ لڑنے بھڑنے والے خاندان ہیں۔ ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک یہ کوئی پنگا نہ لے لیں اور کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر لیں۔ اس کے مقابلے میں شیخ، اس کو اپنے کاروبار سے غرض ہے، دکان بند نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا جتنے بھی دکاندار پائپ لوگ ہیں، شیخ لوگ ہیں، وہ ہنگامے کو بھی کبھی پسند نہیں کرتے۔ ہڑتال ہو ان کی جان نکل جاتی ہے، شہر میں جلوس نکلے ان کی جان پہ بن جاتی ہے۔ اور کسان، اس کو اپنی فصل سے غرض ہوتا ہے، اپنے باغ سے غرض ہوتا ہے۔ پنجابی کا مشہور محاورہ ہے کہ وڈیاں دی دینا مرن دا بھی ویل نہیں ہوتا۔ اب مدینے کے لوگ کاشتکار تھے، اور مکے کے لوگ کون تھے؟ لڑاکے، کرشی، یعنی مجھ چھچی رہے پامیں منہ وڑ دو، منہ چھوچی رہنی چاہیے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے سیرت النبی میں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر عتبہ اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو لے کر آیا میدان میں، سامنے سے 3 انصاری جا کے کھڑے ہو گئے۔ عتبہ نے کہا تعارف کراؤ، تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ عتبہ نے چیخ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، محمد ان کاشتکاروں سے صلی اللہ علیہ وسلم لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو۔ تو حضرت علی اور حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان میں آئے۔ تو کاشتکار لوگ، حضرت مصعب بن عمیر نے کیا کیا؟ جب سن 1290 میں 12 افراد آئے حج کرنے کے لیے اور بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، تو انہیں کہا جی ہمیں ایک مدرس دے دیں، معلم دے دیں، قرآن پڑھانے والا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جو ٹین ایجر تھے اس وقت، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ 1 سال تک انہوں نے قرآن پڑھایا، اور میں نہیں کہتا کہ پڑھایا، معلوم ہوتا ہے کہ بس ان کے اندر ڈال دیا، گھوٹ کے پلایا یا انجیکٹ کیا ان کے اندر۔ جب ان کے اندر قرآن مجید انجیکٹ ہوا تو شیر بن گئے، اور انہوں نے اس وقت کا جو شیر تھا قریش، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اگینسٹ پناہ دے دی۔ اس کے سامنے مثال ہے نا آپ کے، یہ افغانستان پر ویسٹ نے حملہ کیوں کیا؟ کہ اسامہ جس کو امریکہ نے اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا تھا، اس کو پناہ دے دی۔ یہی سزا تھی نا ان کی، یہی جرم تھا نا ان کا، یہی جرم کیا انصار مدینہ نے اور ان کو پناہ دے دی۔ تو آپ سب نوجوان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور سب مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور قرآن مجید کسی طریقے سے یہ لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں۔ پہلے اپنے دل میں اتاریں اور پھر لوگوں کے دلوں میں اتاریں، اس کو اپنا پروفیشن بنائیں۔ پروفیشن ضروری پیسے کمانے کے اعتبار سے نہیں ہے،
یعنی اپنی فرسٹ مصروفیت اس کو بنائیں، پرائمری مصروفیت اس کو بنائیں اور اپنے معاش کو سیکنڈری رکھیں، تو کیا عجب اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے دنیا میں پھر ایک انقلاب لائے جس کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، آپ کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ اور جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اگر سارے قرائن کو ملائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان کا ذکر کیا ہے کہ خراسان سے جھنڈے چلے گئے جو سرنگوں نہ ہو سکیں گے یہاں تک کہ وہ جا کر ایلیا میں یعنی فلسطین میں نصب ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خراسان ہمارا مالاکنڈ ڈویژن، پورا افغانستان، ترکستانی راستوں کا کچھ حصہ، اور ایران کا ایک صوبہ اس کا نام ہی خراسان ہے، وہ انہوں نے اسی لیے رکھا ہوا دھوکہ دینے کے لیے تاکہ لوگ جو ہے وہ چکر میں آ جائیں۔ وہ سارا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خراسان ہے، یہیں پر طالبان پیدا ہوئے ہیں، یہیں پر آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ ہوئی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے سارا کچھ ہوا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے طالبان ختم نہیں ہوئے اور امریکہ اپنی تمام تر الائز کے ساتھ وہاں سے دم دبا کر آج نہیں تو کل بھاگے گا۔ شکست تو اس کو ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آپ اپنے لیے یہ طے کریں کہ ہم کس طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور یہ کام جو ہے وہ ذرا لو پروفائل میں کرنے کا ہے۔ جو ہی آپ یعنی فور فرنٹ پر آئیں گے تو آپ فوراً جو ہے وہ روکے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، اور وہ کام رہ جائے گا۔ یعنی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے یہ اعلان کر کے جاتے کہ ہم یہاں نہیں وہاں جا کے کام کریں گے تو کبھی نہ ہوتا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں پر ایک بیج ڈال دیا، وہاں ایک پوری فصل جو ہے وہ تیار ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی کہ ہم اپنے بچوں کی طرح، اپنے خاندان کے لوگوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، اور کر کے دکھائی۔ اور وہ الٹرنیٹ بیس بنا جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا، عرب پر ریاست قائم کی، اور پھر اس کے بعد اس ریاست کی توسیع ہوئی۔ پھر یہ کام ہونا ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان کا وجود جو ہے یہ بھی معجزہ ہے۔ یہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ وہ بھی میں ایکسپلین کروں گا۔ آپ کی یونیورسٹی بڑی عجیب ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں کا درس ہوتے تھے، ان کو بند کر کے تو ایک بزم ادب سوسائٹی بنائی گئی تھی زیر کنٹرول، اور ہر مہینے اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کا صرف ایک بینر جو ہے وہ سینٹ ہال کے قریب لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوئی کلاس بند نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی سینٹ ہال میں کوئی اور کلاس ہو رہی ہوتی ہے، اور فیکلٹی روم میں بلا کر جو ہے وہ درس کروا دیا جاتا ہے گونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے، لیکن اس کو روکا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو ایسے لو پروفائل سے کریں، بے شک آپ کو کمروں میں جا کر درس دینا پڑے، کمروں میں جا کر آپ کو قرآن مجید پڑھانا پڑے، اور جو کام لانگ ٹرم ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک جگہ ہے سوانزی، وہاں میں امام رہا ہوں، تو وہاں ایک صاحب جو پہلے مجھ سے امام تھے سوانزی ماسک میں، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اتنے زبردست خادم تھے قرآن مجید کے کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی قرآن پڑھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں وقت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ہوٹل میں جاب کرتے ہیں، رات 2 بجے جا کے ہم فارغ ہوتے ہیں جاب سے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں رات 2 بجے آ کے پڑھاؤں گا، اور 2 بجے رات کے وہ اٹھ کر اس کے گھر جاتے تھے اور اس کو قرآن پڑھاتے تھے۔ تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے انشاءاللہ، یعنی بہت دیر سے پتہ چلے گا تمام ایجنسیز کو کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک کام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت عطا فرمائے، اور آپ کو حضرت مصعب بن عمیر کا پیروکار بنائے۔ اس نوجوان نے جو کام کیا تھا، آپ بھی ایسا ہی کوئی کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے مغفرت کا سامان بنے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔